غرور نہ کرو، جو کچھ ہوا اللہ کہتا ہے وہ میری مرضی سے ہوا ہے، میری مرضی سے ہوا ہے۔ تم اپنی پلاننگ کو، اپنے تدابیر کو، اپنے اسباب کو ذریعہ نہ بناؤ اپنی جیت کا۔ جب تک نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک تم ہے، تمہاری صلاحیت ہے، تمہارا ذہن ہے، تمہاری قابلیت ہے، تمہارا کیلیبر ہے، تمہارے اسباب ہے، تب تک جب تک نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب نتیجہ نکل جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ میری مرضی تھی، جس کے لیے میں نے سارا کھیل کھیلا، جس کے لیے ساری پلاننگ میں نے کی۔ اس لیے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بھی ہم نے وہ حدیث دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، احرس ما تنفعک۔ ابھی تک نتیجہ نکلا نہیں ہے، انجام پتا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احرس ما تنفعک، جو چیز تجھے نفع دیتی ہے اس کی حرص کر، خواہش کر، اس کے لیے بھاگ، تھک ہار کر مت بیٹھ، کوشش کرتا رہ۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اپنی صلاحیت پر کوشش کرنا، اپنا دماغ لگانا، تدابیر اختیار کرنا، تجربات لینا، رائے مشورہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ انجام کے نکلنے سے پہلے۔ اللہ نے کہا جب انجام نکل جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ، وہ انجام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ اب کوئی سبب نہیں ہے، سبب کب تک ہے؟ جب تک انجام نہیں نکلتا۔ فَهَزَمُوهُمْ، طالوت، حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے شکست دے دی جالوت اور اس کے لشکر کو، حالانکہ کافی بڑا لشکر تھا، دشمن کافی تعداد میں تھے۔ اللہ نے کہا پھر بھی انہوں نے انہیں شکست دے دی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے۔ جیسا کہ اوپر کی آیت میں بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت طالوت کی لشکر میں، فوج میں جو علماء تھے، مجاہدین علماء، انہوں نے کیا کہا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بِإِذْنِ اللہ۔ آیت میں یہ بھی کیا کہا تھا علماء مجاہدین نے؟ کم من فئۃ قلیلۃ، ایسا کتنی ہی بار ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی سی ٹکڑی، چھوٹی سی فوج غلبہ پا لیتی ہے، غالب آ جاتی ہے، فئتن کثیرہ، ایک بڑے گروہ پر، ایک بڑی فوج پر۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے، اسباب کی وجہ سے نہیں، کثرت اور قلت کی وجہ سے نہیں، صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اسلحہ کی فراوانی کی وجہ سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے۔ یہ انجام ہے، یہ غلبہ پا لینا، شکست دے دینا، یہ آخری انجام ہے، یہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللہ۔ دیکھیں آیت کی تشریح کون کر رہی ہے؟ دوسری آیت کر رہی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت۔ فَهَزَمُوهُمْ، یہ حضرت طالوت اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی، حالانکہ کافی بڑا لشکر تھا۔ یہ ہوا اللہ کی مرضی سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، اور قتل کیا، ماضی کا صیغہ ہے نا، عربی گرامر میں سب سے پہلے یہی گردان ملتی ہے، فعل، فعلا، فعلو، فعل، وقتل، اور قتل کیا، کس نے کیا؟ فعل ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے کون؟ فعل کے بعد کون آ رہا ہے؟ فاعل، داوود، فاعل ہے اس لیے پیش آیا۔ ذرا سا غور سے دیکھیں، آیت کا یہ ٹکڑا 3 الفاظ والا ہے، مگر اس کا تجزیہ کرتے ہیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، عربی سمجھ میں آئے گی۔ داوود، داؤد کے اوپر پیش ہے، یہ فاعل ہے، کون ہے؟ وقتل داوود، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے۔ کس نے قتل کیا؟ اب اس کے بعد آ رہا ہے مفعول، یعنی کہ آبجیکٹ جس کے اوپر کام ہوا۔
जालूत, इस पे आ गया जबर, इस पे क्या आया? जबर। यानी और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का, है ना, फेल फाइल मफूल। यही अंदाज है अरबी का जुमला बनाने का। जिस तरह अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, पहले फाइल आता है, बाद में फेल आता है, उसके बाद में मफूल आता है। अरबी में पहले फेल आता है, बाद में फाइल आता है, बाद में मफूल आता है। इसलिए आम तौर पर रवानगी में लोग बोलते हैं फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल। ये अंदाज है अरबी का, असल में उर्दू का नहीं है। उर्दू का तो और भी अनोखा अंदाज है। गौर करने की बात यह है कि अगर किसी ने इस आयत को, बोलते हैं ना कि कुरान को अगर जेर जबर का भी फर्क आ जाए तो माना बदल जाता है, उसकी मिसाल यहां मैं दे रहा हूं। कुरान के अगर जेर जबर को अगर आगे पीछे कर दिया, सिर्फ बतलाने के लिए इस आयत को इस तरह पढ़कर बतला रहा हूं, वरना माना बहुत ज्यादा गलत निकलता है, अल्लाह माफ करे, बात को समझाने के लिए। वो क़तल दाऊद अगर पढ़ा किसी ने, जालूत तू अगर पढ़ लिया, यानी दाऊद के ऊपर जो पेश है उसको जबर कर दिया, और त है जिस पे जबर है उसको पेश कर दिया, तो माना होता और कत्ल किया जालूत ने दाऊद का, दाऊद अलैहिस्सलाम का। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह कह रहा था दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया। कुछ दिन पहले की बात है कि एक स्कूल में जाना हुआ और कुछ इम्तिहानात वगैरह हो गए थे बच्चों के, तो उसका नतीजा लेने के लिए गया, मेरे बच्चों का नतीजा लेने के लिए। तो वहां पे एक ब्लैक बोर्ड पर